علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر گھر والے نہیں مانتے کہ یہ جناب ہمارے قبیلے، ہماری کاسٹ، ہمارے خاندان کا نہیں ہے لڑکا۔ اگر تو کوئی ہندو یہ کام کرے، اگر تو کوئی کافر کام کرے تو اس کے ساتھ یہ کام جچتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں مسلمان۔ تو مسلمانوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والوں کے لیے یہ کام یا یہ حرکتیں قطعاً نہیں جچتی، قطعاً یہ درست نہیں ہیں۔ ہندو مذہب میں ذات پات کی قید ہے کہ برہمن ہے، شودر ہے، اور اسی طرح دلت ہے، اور اسی طرح دیگر ہیں۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی خاندان، قبیلے اور کاسٹ کا ہے، وہ مسلمان کسی بھی مرد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسلام میں نہ ذات پات کی قید ہے، نہ رنگ و روپ کی قید ہے، نہ کالے اور گورے کی قید ہے، نہ جو ہے وہ امیر اور غریب کی قید ہے، نہ کوئی عربی اور اجمی اور نہ کوئی ہندوستانی ہونے کی قید ہے۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پڑھا اور اس پہ لطف یہ کہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں سید، اور پھر اس قسم کی حرکتیں، افسوس اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا مقام ہے۔ کسی ادنا مسلمان کو بھی یہ گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کجا یہ کہ وہ اپنے آپ کو سید اور سادات کہتا ہے اور اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے، اس کی سوچ اتنی گھٹیا ہے، یہ سید ہے، سادات ہے، تو یہ کیا کوئی نور سے پیدا ہوا ہے؟ جیسے عام انسان اور مسلمان منی سے پیدا ہوا تو یہ بھی تو وہیں سے پیدا ہوا ہے نا، کہ یہ آسمان سے نیچے گرا تھا، یا کہ یہ چاند اور سورج اور ستاروں سے پیدا ہوا تھا، یا یہ کوئی سید صاحب نوری مخلوق ہیں کہ ان کا قبیلہ کوئی جبریل علیہ السلام کی نعوذ باللہ نسل میں سے ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں سوچنا، اور جو کہے کہ میں سید اور سادات ہوں اور سوچ اتنی گھٹیا ہو کہ لڑکی کا رشتہ غیر سید کو نہیں دینا، یا اپنے لڑکے کے لیے اپنی بہو غیر سید سے نہیں لینی، ہو مسلمان، کہتے آپ نے آپ کو سید ہو، اور سوچ اور معیار اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ جو کام ہندو کرتا ہے وہی تو کر رہا ہے، کہ وہاں جناب برہمن ہے، راجپوت ہے، اعلیٰ نسل کا ہندو، اور ایک گھٹیا نسل کا ہندو ہے دلت، کہ جناب وہ اعلیٰ نسل والا گھٹیا نسل والے سے اور گھٹیا نسل والا اعلیٰ والے سے شادی نہیں کر سکتا بلکہ ٹچ نہیں کر سکتا۔ اگر دلت نچلی ذات کا ہندو کسی اعلیٰ ذات کی ہندو کو ٹچ کر دے تو وہ برہمن اور راجپوت وہ نشٹ ہو جاتا ہے، وہ پلید ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، پھر تو چاہیے یہ کہ سیدوں کے لیے نماز بھی علیحدہ ہونا چاہیے۔ ارے سیدوں، پھر تو تمہارے لیے قبلہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کہ تم تو سید ہو نا، تم تو آسمان سے اترے ہو، تم تو چاند اور سورج سے پیدا ہوئے ہو۔ پھر تم نماز میں جب نماز با جماعت کے لیے آتے ہو نا مسجد میں، تمہاری مسجد علیحدہ ہو۔ کیوں؟ نعوذ باللہ، یہ تو یہاں تو دلت نماز پڑھ رہے ہیں، گھٹیا نسل کے تمہارے نزدیک مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تمہاری مسجد علیحدہ ہو۔ اور سیدو، تم مسجد میں آ کر نماز با جماعت پڑھتے ہو تو تمہارے دائیں بائیں بھی سید کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر غیر سید تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملائے، کندھے سے کندھا ملائے تو تم تو نشٹ ہو جاؤ گے، پلید ہو جاؤ گے۔ اچھا تم سید ہو، آگے امام غیر سید کھڑا ہے تو پھر تو تمہاری نماز بھی نہیں ہونی چاہیے، اور سیدوں کی توہین ہے کہ سید مقتدی بنا ہوا ہے اور غیر سید آگے امام بنا ہوا ہے۔ جانتے ہو کس نبی کا کلمہ پڑا ہے؟ سید ہو کر کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رکعت چھوٹ گئی
اور جب امام عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو پیغمبر اپنی بقیہ رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اگر تم سید ہو اور تمہارا اپنی بیٹی کا رشتہ غیر سید کو دینا تم نے حرام بنا لیا، یہ حرام بنا لینا ہے نا۔ ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے، تم کون ہوتے ہو اسے حرام بنانے والے؟ اللہ نے تو یہ پابندی نہیں لگائی، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے۔ سیدہ زینب جانتے ہو نا، نکاح کس سے ہوا؟ حضرت زید سے ہوا، اور سیدہ زینب سیدہ ہے رضی اللہ عنہ، بس اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی پیاری گوری چٹی خوبصورت کہ چاند کی چاندنی بھی شرما جائے۔ اور سیدنا زید کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ وہ غلام ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ غلام تھے۔ رنگ کیسا تھا؟ بالکل کالا رنگ۔ ہونٹ کیسے تھے؟ موٹے موٹے ہونٹوں والے۔ تو سیدہ زینب اور سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح ہوا کہ نہ ہوا؟ اگر اسلام میں ذات پات کا معاملہ ہوتا تو کیا زینب اور زید کا نکاح ہوتا رضی اللہ تعالی عنہما؟ یا یہ کہو کہ سیدہ زینب سیدہ نہیں تھی، یا وہ گوری چٹی خوبصورت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا نا؟ یا یہ کہو کہ حضرت زید کالے نہیں تھے، اور یا یہ کہو کہ حضرت زید جو ہے وہ غلام نہیں تھے، یہ دونوں چیزیں موجود تھیں۔ تو جب ان کا نکاح درست تھا تو تم کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ چیز جب اسلام نے ہمیں اچھی طرح بتا دیا، پھر اس کے باوجود اس قسم کی گھٹیا سوچ کہ ہماری بیٹی سید ہے، تو سید کے کوئی دیگر پرزے لگے ہوئے ہیں، سید کے اندر کوئی اور پرزہ لگا ہوا ہے، سید کہیں اور سے کھاتا ہے، کہیں اور سے پیتا ہے، اس کا کوئی پخانہ پیشاب کستوری ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن سے بھی آپ کو پوچھ کر بتا دیتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلام میں ذات پات ہے؟ کیا اسلام میں کالے گورے چٹے کالے کا کوئی فرق ہے؟ کیا اسلام میں کوئی عربی اجمی ہندوستانی کی جو ہے وہ فرق ہے؟ سنیے اللہ کا قرآن۔ اور یہ سیدوں کے علاوہ بھی کئیوں کو بیماری ہے۔ کئی لوگ آج بھی مسلمان ہو گئے ہیں لیکن کہتے ہیں جی ہم راجپوت ہیں، ہم اپنی برادری میں نکاح کریں گے۔ اور تمہیں اگر برادری پر ہی ڈٹے رہنا تھا تو یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ وہی رام رام ستیہ رام لگائے رہتے۔ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ جناب بعض دفعہ بدبخت لوگوں کے اشتہار آئے ہوتے ہیں، سید لڑکی کے رشتے کے لیے سید لڑکا چاہیے، اشتہار چھاپنے والوں پر بھی افسوس ہے۔ اور جناب ہماری برادری راجپوت ہے، راجپوت لڑکی کے لیے راجپوت لڑکا چاہیے، تو کوئی راجپوت اور سیدوں کے پرزے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی مشینری کی بناوٹ میں کوئی دوسری بات ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بلا شبہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اب سیدوں کا باپ کوئی اور ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ۔ نعت سیدوں کی ماں کوئی اور ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو باپ سیدوں کا ہے وہ میرا بھی ہے، جو ماں سید کی ہے وہ میری بھی ہے، جو باپ عربیوں کا ہے وہ میرا بھی ہے، جو باپ اجمیوں کا ہے وہ باپ میرا بھی ہے۔ سیدوں کا باپ کون ہے؟ سیدوں کی ماں کون ہے؟ میں غیر سید، میرا باپ اور میرا اماں کون ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلاۃ والسلام۔ قرآن نے یہی کہا ہے
کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وہ مرد کون تھا؟ وہ آدم تھا. وہ عورت کون تھی؟ وہ حوا تھی. تو تمہیں پھر کس نے اختیار دیا کہ ہم سید لڑکی کا رشتہ سید ہی لڑکے کو دیں گے؟ اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. اچھا جی، کیوں بنائے؟ کہ تم سید لڑکی کا رشتہ سید لڑکی کا رشتہ غیر سید کو نہ دینا، ہندوؤں کی طرح ذات برادری کی قیدیں لگانا نہ، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. کیا کرو؟ پہچانو. اچھا، سید کوئی خلائی مخلوق ہے؟ نہیں. فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سید ہے، تمہارے میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو راجپوت ہے، تمہارے میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو بلوچ ہے، تمہارے میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو گنڈا پور ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ترجمہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اب مجھے بتائیے ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا چچا تھا نا. بڑا خاندان ہے. اور شکل کیسی تھی؟ خوبصورتی اور حسن ایسا کہ شعلے مارتا ہوا. لیکن کیا کہا قرآن نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال کون تھا رضی اللہ عنہ؟ غلام تھا. بلال کون تھا؟ کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ. اور نبی علیہ السلام بلال کی جوتیوں کی آواز اپنے آگے آگے جنت میں سن رہے ہیں، حالانکہ بلال ہے زمین پہ موجود. تو کیا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذات پات کا معاملہ ہوتا تو جنت میں ابو لہب کے جوتوں کی آواز آنی تھی یا بلال کے جوتوں کی؟ جنت میں آواز ابو لہب کے جوتوں کی آنی تھی یا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی؟ کیا سنے آج تک علماء سے کہ بلال کی جوتیوں کی آواز نا؟ تو بلال تو سید نہیں تھا، بلال تو گورا چٹا نہیں تھا، بلال تو آزاد بھی نہیں تھا، وہ تو غلام تھا. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں رتبہ کس کا ہے؟ ایمان اور تقوی کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ذات پات کا کوئی نہیں ہے. وہ ہندو مذہب میں ہے، برہمن ہے اور شودر ہے اور جناب دلت ہے اور کشتری ہے وغیرہ. تو مسلمان ہو کر یہ گھٹیا سوچ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنیے آپ. پیارے نبی فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس لیے کہ وہ خوبصورت بڑی ہے، اس کا حسن و جمال بہت زیادہ ہے، یا پھر نکاح کیا جاتا ہے کہ مال و دولت بہت زیادہ ہے، یا پھر نکاح کیا جاتا ہے کہ جناب اس کا خاندان حسب و نسب ہے، بڑے خاندان بڑے حسب و نسب والی ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دین داری کا انتخاب کرو، دین کو لے کر کامیابی حاصل کرو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بلوغ المرام کتاب النکاح. تو پیارے نبی نے کہیں فرمایا ہے کہ سید ہی سے شادی کرے، راجپوت اور بلوچ اور گنڈا پور اور بلوچ ہی سے شادی کرے؟ مسلمان ہو کر تمہاری یہ سوچیں. افسوس ہے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون.